علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وقت کے ایک ایسے امام کا نام میں ذکر کر رہا ہوں جن کا ذکر اعلیٰ حضرت بھی بڑے ادب سے کیا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے کہ جامی جیسا عشق کروڑوں میں نہیں ملتا، جو فنا فی الرسول تھے۔ لیکن آپ کو میں بتاؤں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا کہتے ہیں؟ چسوئے من گزراری من مسکین ناداری۔ یا رسول اللہ، چسوئے من گزراری من مسکین ناداری، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ۔ اے اللہ کے نبی، میں بڑا غریب آدمی ہوں، مسکین آدمی ہوں، دنیا میں میرے پاس کوئی حیثیت نہیں ہے، جبکہ وہ بہت بڑے عالم دین ہیں، اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کبھی آپ کا گزر میری طرف سے ہو جائے، کبھی آپ کا گزر ہماری طرف سے ہو جائے، یا رسول اللہ آپ کا یہ جامی جہاں جہاں آپ کے قدم پڑیں گے اپنی گردن قربان کرے گا، اپنی جان فدا کرے گا۔ تو یہ وہ علماء نے ہمیں بتایا کہ رسول اللہ کے قدم کے نقش پر جان دی جا سکتی ہے، ان کی عزت پر کیوں نہیں، ان کے نام پر کیوں نہیں؟ میں تو صرف خاک پاک کی بات کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کو تو کون نہیں جانتا، وقت کا مجدد ہے، امام علم و فن بحر ذخار ہے، اللہ تعالیٰ نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا، لیکن بارگاہ مصطفیٰ میں جب عرض کرتے تھے تو یہ نہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ مجھے سینے سے لگا لیں، بلکہ جو ادب کے اعتبار سے اعلیٰ حضرت نے جو طلب کی ہے بارگاہ مصطفیٰ میں، یوں کہا یا رسول اللہ دل کرو ٹھنڈا میرا، وہ کفے پا چاند سا۔ کفے پا کس کو کہتے ہیں؟ تلوے کو کہتے ہیں، پاؤں کا جو تلوا ہوتا ہے نا، اس کو کفے پا کہتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ رسول اللہ کا جو کفے پا ہے وہ چاند سے بھی خوبصورت ہے، حضور پاک کا جو تلوا ہے۔ اور تمنا کیا کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ دل کرو ٹھنڈا میرا، وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا، تم پہ کروڑوں درود۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں التجا کس بات کی ہے؟ کہ آقا آپ کے تلوا، جو قدم کا تلوا ہے وہ میرے سینے پر رکھیں۔ وقت کے بڑے بڑے اکابر نے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہاں دربار کی غبار کو اور گرد کو بھی گرد کہنے سے منع فرمایا، دھول کہنے سے منع فرمایا۔ جانتے ہیں میرے عزیزو، جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بڑے بڑے اصحاب اس طرح فدا تھے تو مولا نے ان کو پوری کائنات کے ماہ و نجوم بنایا، آسمان کے ستارے بنایا، کسی سے کم نہیں۔ الحمدللہ آج بھی میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، علماء تو علماء، جو دیندار علماء ہیں نا، اسلامی علم رکھنے والے اپنی جگہ پر، سارے اسلامی علم رکھنے والے بھی فی زمانہ بریلی کے ایک امام مجدد دین و ملت احمد رضا خان فاضل بریلوی کا جواب نہیں لا سکتے۔ یہ متفقہ علماء کا قول ہے، متفقہ علماء کا قول ہے۔ اپنی بات تو چھوڑیں علوم اسلامیہ کی، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا میں اگر کوئی سائنس، فزکس، جیومیٹری، جغرافیہ، میتھمیٹکس، بائیولوجی، ان سب میں کوئی ماہر آدمی ہے، میں اس سے بھی کہتا ہوں کہ آؤ اور میرے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ان علوم میں تم جواب لا کر دکھاؤ۔ ایک غلام مصطفیٰ نے دنیا کو بتایا ہے کہ نبی کا جو غلام ہوتا ہے وہ کسی سے کم نہیں ہوتا۔ نہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میتھس میں کوئی جواب، نہ ان کی جیومیٹری میں، نہ ان کی فزکس میں۔ سائنٹسٹ وہ اپنے زمانے کے اتنے بڑے ہیں کہ آج تک ان کے نظریے کو رد نہیں کیا جا سکا۔ علم نجوم میں مہارت، یہ سارے وہ علوم ہیں جن کی طرف آج علماء جاتے بھی نہیں۔ میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے میرے عزیزوں، یہ سوچ رکھنا چھوڑ دو کہ اسلام میں پورے آنے کے بعد ترقی نہیں ہو سکتی۔
یہ سوچ نکال دو. بلکہ میں کہتا ہوں اصل ترقی کا دروازہ کھلتا ہی ہے مصطفیٰ کے قدموں میں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف آؤ, یہاں سے اصل دروازہ کھلتا ہے. اعلیٰ حضرت خود ہی کہتے ہیں بچپن میں مجھے شوق تھا کہ فلسفہ پڑھوں, منطق پڑھوں, اور منطق فلسفہ کی کتابیں لے کر بیٹھتا تھا. میتھس, حساب کتاب, ریاضی پڑھنے کا بھی شوق تھا. ان کے والد صاحب علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آئے اور کہا کہ یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا یہ منطق, فلسفہ, یہ میتھس کی کتابیں. ان کے والد گرامی نے وہ کتابیں لے لی اور کہا اس کو چھوڑو, رکھو, حدیث رسول پر توجہ دو. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث اور فقہ پر توجہ دو. باقی سارے علوم اللہ خیرات میں یوں ہی عطا کرے گا. یہ اعلیٰ حضرت نے خود فرمایا, اور حساب و کتاب میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے, سارے علماء جانتے ہیں. میتھس کے ایسے ایسے فنڈے انہوں نے لکھ کر کے رکھے ہیں کہ جن کو اچھی اچھی یونیورسٹی کے پروفیسر آج بھی حل نہیں کر پاتے. ہم نے پوچھا اعلیٰ حضرت اتنے حساب کتاب کہاں سے سیکھے؟ اقلیدس, لوگارزم, بہت سارے ایسے علوم ہیں جن پر آج اچھے لوگ, اچھے بڑے لوگوں کو ابھی مہارت نہیں ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے اپنے والد سے صرف جمع, نفی اور ملٹیپل, یعنی پلس مائنس ملٹیپل, ضرب, جمع, نفی, ضرب, 3 ہی حساب سیکھے تھے بس. باقی سارے علوم کہاں سے آئے اعلیٰ حضرت کو؟ میتھس میں اتنی مہارت کیسے آئی؟ اعلیٰ حضرت کے وہ عشق رسول کی برکت تھی. میرے عزیزو, یہ سب باتوں کا خلاصہ میرا یہی ہے, ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے, ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے, ان سے پھرے جہاں پھرا, پھر آئی کمی وقار میں. اور سچ فرمایا میرے رب ذوالجلال نے کہ ایمان میں, اے ایمان والو, اسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ, رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پورے غلام بن جاؤ. اور کب پورے غلام بنو گے؟ غلامی پوری کب ہوتی ہے؟ 4 نعرے لگانے سے, 4 نعتیں پڑھنے سے, 4 راتیں جاگنے سے. غلامی کمپلیٹ کب ہوگی تمہاری؟ داڑھی رکھ لینے سے, ٹوپی رکھ لینے سے نہیں. ہم حضور سے ہی پوچھتے ہیں آقا ہماری غلامی مکمل کب ہوگی؟ میرے آقا فرماتے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. حضور فرماتے ہیں اس وقت تک تم مکمل غلام, مکمل مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ تمہارے والدین, تمہاری اولاد اور سارے انسانوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو. جب تک تم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس درجے محبت نہیں کرو گے, غلامی کمپلیٹ نہیں ہوئی. اور ایک حدیث ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ او کما قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضور فرماتے ہیں جب اس وقت تک تم مومن مکمل نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنی پوری خواہشات کو میری مرضی کے مطابق نہیں بناؤ گے. تمہاری اپنی خواہشات کو میری مرضی کے مطابق جب تک نہیں بناؤ گے مکمل مومن نہیں بن سکتے. عزیزان گرامی وقار, ایمان جب مکمل آتا ہے تب اللہ کی مدد بھی نازل ہوتی ہے. کان حقا علینا نصر المؤمنین. اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ مدد کریں گے تو ایمان والوں کی مدد کریں گے. غلامی کو مکمل کرو. اس دربار کی اگر غلامی کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں انعام عطا کیا ہے تو اس کو ہلکا مت جاننا. ہے مومنوں, مسلمانوں, آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے سینے میں جو ایمان ہے یہ یوں ہی مفت میں تمہیں ملا ہوا, اس کے لیے تم اس کی قدر نہیں کر رہے؟ تمہیں اندازہ نہیں ہے کروڑوں لوگوں میں اللہ نے چن کر کے تمہیں اپنے نبی کا غلام بنایا ہے, اربوں میں, لیکن اندازہ نہیں کر پا رہے ہو تم کہ تمہارے سینے میں کتنی بڑی دولت ہے. اور اس دولت کے ہوتے ہوئے میں سمجھتا ہوں دنیا کی کسی دولت سے اور کسی طاقت سے خوف کبھی نہیں آنا چاہیے. تمہیں پتا ہے صحابہ اکرام 400 کی تعداد میں تھے, صرف 400 یا 500 کی تعداد میں تھے. اس وقت مدینہ طیبہ میں
400-500 صحابہ بات کس چیز کی کرتے تھے جانتے؟ ان کے پیروں میں پہننے کے لیے چپل بھی نہیں تھی. کپڑے جو پہنتے تھے ایک شال ہوتی اور ایک تہبند اکثر صحابہ کی. کھانے کا حال یہ تھا کہ 2 کھجوریں مل جائیں تو پورا دن گزر. ان حالتوں میں وہ صحابہ جب ڈسکس کرتے تھے، بیٹھ کر کے بات کرتے تھے، تو یہ نہیں کہ اس سال کھیتی باڑی میں کتنا منافع آئے گا، فصلیں کتنی نکلیں گی، نہیں. یہ نہتے صحابہ جب بیٹھ کر کے بات کرتے تھے تو یہ بات کرتے تھے کہ قیصر و کسریٰ کی سلطنتوں کو فتح کیسے کیا جائے گا. یہ عام بات نہیں کر رہا ہوں. ایک گاؤں والے بیٹھ کر کے اگر امریکہ اور رشیا کی فتح کی بات کریں تو دنیا مذاق اڑاتی ہے. اس وقت مکہ والے ان پر ہنستے تھے. ان لوگوں کو دیکھو، بڑی چھوٹی سی تعداد ہے، 400-500 کی تعداد ہے، پیروں میں چپل نہیں، کھانے پینے کے لیے گھروں میں فاقہ چلتا ہے، پہننے کے لیے کپڑے پیوند لگے ہوئے ہیں، اور بات کرتے ہیں قیصر و کسریٰ کو پلٹنے کی. اس وقت کی 2 سپر پاور طاقتوں کا نام ہے یہ. ایران کی حکومت کو کسریٰ کہا جاتا تھا، روم کی حکومت کو قیصر کہا جاتا تھا. لیکن یہ صحابہ اس وقت اتنی بڑی طاقتوں کے پلٹنے کی بات کرتے تھے. تو کیوں؟ میاں کچھ سوچ سمجھ کر کے بات کرتے ہیں، یوں ہی تو نہیں. جس کو یہ اندازہ ہو کہ میں کر سکتا ہوں تبھی وہ بات کرے گا. ایسی ہوائی فائرنگ تو نہیں. اور صحابہ نے کر کے بھی دکھایا. کون سی دولت تھی ان کے پاس؟ وہ کبھی تعداد کی طرف دیکھتے تھے، کبھی ہتھیار کی طرف دیکھتے تھے، کبھی اپنے کپڑوں کی طرف دیکھتے تھے، کبھی اپنے محلات کی طرف دیکھتے تھے. ارے پیپل کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کے مشورے کیا کرتے تھے. جنگوں کے، بڑی بڑی جنگوں کے مشورے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کے ہو جاتے تھے. عزیزان گرامی وقار، ان صحابہ کے پاس اگر سب سے بڑی کوئی دولت تھی تو ایمان اور عشق مصطفیٰ کی دولت تھی. انہیں کہیں وہ کمزور نہیں کرتی، کہیں کمزور پڑنے نہیں دیتی.